کہہ رہا ہوں یہ جو دو بروز عطا ہوئے ہیں جس میں ایک بروز عیسیٰ اور ایک بروز محمد ہے، تو یہ دو الگ الگ بروز ہیں. پہلے تو مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ ہاں اویس یہ دو الگ بروز ہیں، اور اگر یہ دونوں میں اس بروز کا ایک ڈائریکٹ ہیں. جواب آپ کو دیتا ہوں، ڈائریکٹ جواب آپ کو جی دیتا ہوں. نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یوشک من عاش منکم ان یلقى عیسی ابن مریم امام مہدی، کہ آپ کی کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آپ میں نزول ہوں گے، وہ ہی امام مہدی ہوں گے. تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل بروز ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان سے فیض حاصل کیے، سب برکات ان سے ہیں. لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 124,000 انبیاء کی صفات ہیں، 124,000 انبیاء کی صفات ہیں، وہ کمالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی انتہا تک پہنچے. تو اگر آپ کا مطلب ہے کیا دو الگ وجودوں کے بروز ہیں؟ بالکل. اگر آپ کا مطلب ہے کہ کیا مسیح و دو الگ شخصیات ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک شخص ہیں، آپ 124,000 شخص نہیں ہیں. اسی طرح مسیح موعود ایک شخص ہے. ہاں، بروزی طور پہ آپ کو سارے انبیاء کے فیضان حاصل ہوئے کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. 1,24,000 میں معذرت. ہاں بہت جی. خوبصورت بات کی آپ نے. یہ پوائنٹ، یہ اب پوائنٹ کلیئر ہوگا. دیکھیں اب چونکہ مرزا غلام احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ دو بروز، انہیں دو بروز عطا ہوئے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی میں کاؤنٹ ہوتے، چونکہ ظاہر بات ہے مرزا غلام احمد صاحب کو تو زیادہ علم ہے آپ سے، مجھ سے، سب لوگوں سے، تو اگر ان کو وہ اگر بروز محمد میں سارے کور ہو جاتے جتنے بھی بروز تھے 1,24,000 کے، تو یہاں پر وہ الگ سے نہ کہتے کہ بروز عیسیٰ بھی جو ہے مطلب بروز عیسیٰ بھی مجھے عطا ہوا. تو اس کا اس کا مطلب میں ہے کہ آپ کو بروز جواب عیسیٰ. دے دیتا ہوں، میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. اس کا اس وجہ سے الگ ضروری تھا کہ ذکر ہو کیونکہ امت مسلمہ میں دو شخصوں کا وہ انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک محمد مہدی کا اور ایک مسیح ابن مریم کا. تو اس وجہ سے وہاں پہ آپ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر کیا. لیکن اگر آپ مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری کتابیں دیکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ اصول یاد رکھنے کہ اگر کسی مؤلف کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ نے ان کی تمام باتیں اس موضوع پہ دیکھنی ہے. اگر آپ تحفہ گولرویہ دیکھیں، آپ علیہ السلام نے وہاں واضح کہا ہے کہ آپ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھی بروز ہیں. تو پھر تو آپ کا اعتراض وہاں ہی ختم ہو گیا. وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر اس وجہ سے کیا کیونکہ امت مسلمہ میں پیش کوئی دو انسانوں کی ہے کہ دو آئیں گے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک محمد مہدی، جس کے متعلق حدیث میں کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مل جائے گا. اس وجہ سے مکتوبات احمد میں واضح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ وہاں مضمون ان پیش گوئیوں کے متعلق چل رہا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ ان کا ذکر ہے. نہیں تو آپ دیکھیں قرآن کریم میں بعض جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صفت دی گئی، دوسری آیات میں دوسری دی گئی، تو ہم دونوں کو مانیں گے. تو اس وجہ سے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر ہے کیونکہ امت مسلمہ میں آنے والے مسیح کی پیش کو ہاں انہوں نے غلطی یہ کہ انہوں نے اس کو حقیقت پہ معمول کر لیا، جبکہ وہ حقیقت میں نہیں ان کا نزول ہونا تھا جسمانی طور پہ، بلکہ ایک بروزی طور پہ ان کا نزول ہونا تھا. ایک امت میں شخص نے آنا تھا جو کہ ان کی طرح ہونا تھا. تو یہ میں نے آپ کو کھل کے اب جواب دیا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ ٹھیک رہی ہو گیا؟ تو میں مزید اس پہ نہیں نہیں کچھ کہہ کلیئر ہے، سکتا. کلیئر ہے، کلیئر ہے، کلیئر ہے، کلیئر ہے بھائی، کلیئر ہے. اچھا یہ ذرا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا، ایک اور چیز. اچھا دیکھیں ذری بات ہے، میں ایک پہلے بتا دوں، آپ وہ تو نہیں ہے کسی عدالت میں تو کھڑے نہیں ہیں، یہ میں اپنے علم کے لیے آپ سے باتیں پوچھ رہا ہوں. تو اس لیے آپ نے یہ ایسا نہیں سمجھنا کہ میں سوالوں پہ سوال کری جا رہا ہوں اور آپ کے سوالوں کے آپ جواب نہیں کریں دے رہا. پیارے تو بھائی، ہم پلیز ہاں اسی وجہ سے ہاں بیٹھے ہیں. آپ جتنے سوال کرنا ہاں چاہتے ہیں آپ کریں. جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں یہ کس کے قدم پر آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر آئے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر آئے تھے؟ یہ بہت بہت زبردست سوال ہے. تو اس کا اصل میں جو جواب ہے نا وہ اب آپ دیکھیں جو آپ اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، بہت مجھے آپ سے اس وجہ سے مزہ آ رہا ہے بات کر کے کہ آپ اصطلاحات سارے صوفیاں کی استعمال کر رہے ہیں. ابھی جو آپ نے قدم کی بات کی یہ قرآن حدیث میں ہے کہ کسی نبی کے قدم پہ آنا نہیں، یہ تو اصطلاح صوفیوں کی ہے. ان کی کتابیں بڑی پڑھی لیکن پھر آپ کہتے ہیں وہ ہیں کون، میں تو ان کو جانتا ہی نہیں. تو یہ پیارے بھائی آپ کی بات تو میں نا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک کھلا تضاد ہے کہ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں قدم کے بارے اور آپ کو پتہ نہیں کہ قدم کس نے استعمال کی. یہ تو علماء استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ تھوڑا غور و فکر کریں پیارے بھائی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی سینس رہتی ہے علمی طور پہ. میں آپ کو
طنز نہیں کرنا چاہ رہا، اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ پلیز ایسے نہ سوچیں. میں بس کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں آپ نے علماء کو نہیں دیکھنا اور آپ ان کی اصطلاح استعمال کریں. اب آپ کو قدمن کا مطلب نہیں پتا. اب میں آپ کو پوچھوں گا قدم کا مطلب کیا ہے، مجھے بتائیں آپ، کیونکہ آپ نے خود لفظ استعمال کیا. قدم کا کیا مطلب ہے، بتائیں مجھے. ان کی مطلب قدم بہ قدم، مطلب ان کو فالو، پورا کمپلیٹلی فالو کرنا. کس لحاظ سے؟ مطلب جو بھی قدم، مطلب اس کو کہتے ہیں قدم با قدم نا، مطلب رضی بھائی کسی کو پراپرلی فالو اپ کرنا قدم با قدم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں قدم بہ قدم؟ میں تو آپ کرتا ہوں. کرتے ہیں نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آپ کرتے ہیں جو ان کے متعلق قرآن کریم میں لکھا ہے. کرتے ہیں نا کوشش، جیسے قرآن میں برم بھی والدتی کہ انہوں نے اپنی ماں کا احترام کیا. اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام جب قدم بہ قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں دن رات اور آپ کے کامل بروز ہیں، تو یہ انڈائریکٹلی آپ تمام انبیاء کے قدم پہ ہیں، کیونکہ آپ ان کی تائید میں آپ نے باتیں کی ہے نا. آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نہیں، وہ کی اصل میں آپ نے کی تھی بھائی، وہ آپ نے قدم کی بات کی تھی، تو میں نے وہاں سے پھر وہ آپ نے بولا تھا تو میں نے اس لیے اس کو وہ کیا. ادروائز تو میں تو فٹ سٹیپ ہی سمجھتا ہوں اس کو، تو آپ نے کی تھی تو میں نے اس وجہ سے کی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہی وہ بات ہے نا کہ علماء صوفیاء اور جو نیک بزرگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھے کہ قلوب الانبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے جو قلب ہوتے ہیں، اور انہوں نے 12 اقطاب کا ذکر کیا. انہوں نے انبیاء کے نام لیے کہ ان کے نزدیک علی قدم لوط علیہ السلام، بعد قدم ہود، بعد قدم صالح، بعد قدم موسیٰ علیہ السلام، بعد شعیب. اور وہ کہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ ہو وہ خاتم الاولیاء خاص ہے. تو جو خاتم الاولیاء خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ چلے اس نے تو قرآن کی اتباع کرنی. تو انڈائریکٹلی وہ جو بھی نبی تعلیم جس نبی نے جو بھی تعلیم دی ہے وہ اس کا فالو ہوگا. ہاں قرآن جو ہے وہ مہیمن ہے، تو اگر کسی نبی کی کوئی تعلیم قرآن میں ہمیں ملتی ہے یا احادیث میں ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت میں یہ تھا اب یہ ہے، جیسے قبلہ کے متعلق، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، کیونکہ وہ جو دوسری چیزیں وہ منسوخ ہو جاتی ہیں. اور یہ حق ہے اس کے قدم پہ ہونے کا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ کامل اس لحاظ سے افضل، مجھے کہنا چاہیے افضل الانبیاء، خاتم النبی نے آپ کے ذریعے سے تمام نبوتوں کی جو ٹیچنگز ہے وہ ختم ہو گیا اور اب صرف آپ کا چشمہ جاری ہے. تو اس لحاظ سے جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ ہوتا ہے وہ دوسرے انبیاء کے بھی قدم پہ انڈائریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق المرسلین، اور میں نے قرآن کی آیت پیش کی تھی اس کا آپ نے کچھ کہا ہی نہیں. اس میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں تمام انبیاء کی صفات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اسی طریقے سے جب مسیح موعود علیہ السلام علی قدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو وہ علی قدمی عیسیٰ بھی، علی قدمی موسیٰ بھی ہیں، اور تمام انبیاء کے فٹ سٹیپس پہ وہ چلتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، وہاں انڈائریکٹلی آپ سارے انبیاء کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اور ساروں کے ماننے والے ہیں، اور جو بھی ان کی تعلیمیں ہیں سب پہ آپ عمل کرتے ہیں. وہ کسی نبی کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے اگر وہ سچے ہیں. اچھا رضی بھائی، مطلب معذرت کے ساتھ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ کہ آپ بات جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنے علم کے لحاظ سے ٹھیک بات کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے جب میں مرزا صاحب کو پڑھتا ہوں تو آپ کی بات کے بالکل اپوزٹ بات نکل آتی ہے. مطلب جیسے کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی نص کی روح سے اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس بات پر ایمان لائیں، ایمان کہ آخری خلیفہ اسی امت میں سے ہوگا اور وہ عیسیٰ کے قدم پر آئے گا، اور کسی مومن کی مجال نہیں کہ اس کا انکار کرے، کیوں نہ کہ یہ قرآن کا انکار ہے. تو جب تمام انبیاء کا قدم جو ہے وہ سیم فٹ سٹیپ ہی ہیں تو پھر یہ مطلب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الگ سے کیوں لیا گیا یہاں پر؟ ماشاءاللہ ویس بھائی کیا تیر آپ نے مارا ہے، ماشاءاللہ. مجھے نا یہ سوال بھی ہمیں جواب میرے آگے ہے پیارے بھائی. یہ دیکھیں کوئی نیا سوال نہیں. وہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں فرمایا میں قدم عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اپنی کتابوں میں آپ نے وہاں جہاں وضاحت کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قدم پہ ہوں وہ آپ نے پڑھا نہیں. اسی دیکھیں مکتوب احمد میں جو لجت النور میں معذرت جو آپ حوالہ پڑھیں، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ مکتوب کا حوالہ ہے نا، میری اصلاح کر دیں، وہ بھی ہے میرے پاس. جی یہ دیکھیں یہ جادو آپ نے دیکھنا ہے، یہ دیکھیں ایک سیکنڈ، جادو آپ کو آج دکھاتے ہیں، وہ بھی حوالہ ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ.
میرا وہاں پہ مین سوال اینڈ پہ، ہاں جی مین سوال میرا اینڈ پہ اس کے بعد. میں آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں پیارے بھائی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرانے سوال ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا جماعت نے میری پیدائش سے پہلے جواب دے دیا. ہم خود بور ہو رہے کہ کوئی کچھ نیا نہیں لاتا. یار نئے سوال بھی لایا ویس پہ. اور جو میں نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا سوال پوچھا اس کا ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے میں نے آپ کو جو پوچھا تھا سوال عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ جو آپ کے علماء کہتے ہیں کہ پورا جسم بدل گیا ہے، اس پہ آپ نے کلام نہیں کیا. اس کی کیا وجہ آپ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے بہرحال میں آپ کا اب جواب دیتا ہوں. جہاں مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ضروری تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ ہوں، یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ بھی ہیں. ہم نے یہی تو آپ کو سمجھایا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے خود یہ بات وضاحت کی کہ میں نے جو آپ کو حوالہ دکھائے لجت النور کا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پہ یہ کہ میں دو انبیاء کے قدم پہ بھی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کہہ رہے ہیں میں جو بات کروں وہ مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ہے، جبکہ میں وہی بات کروں جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی. بلکہ الحمدللہ ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کا ہر لفظ پڑھا ہوا الحمدللہ. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں مسیح موعود کے خلاف ہے، کیونکہ میں خود آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام خود فرما رہے ہیں پیارے بھائی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قدم پہ ہوں. تو یہ کہنا، اور آپ علیہ السلام کا شعر ہے میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار، کہ ہر نبی کی صفات میرے اندر ہے. تو یہ کہنا کہ میں مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف تعلیم دے رہا ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رضی نہیں آپ نے صحیح بات کی کہ آپ نے خود اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ بھی ہوں. وہ میں نے آپ کو حوالہ دکھایا ہے 3 بار پیارے بھائی. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسیح موعود کے خلاف تعلیم دے رہا ہوں. تو یہ لاجک کے خلاف ہے. میں آپ کو حوالہ دکھا رہا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوں. وہ آپ کو حوالہ بھی میں نے دکھایا ہے. وہ ذرا رضی بھائی وہ تمام نبیوں والا حوالہ لگائیں ذرا، کہ جہاں پہ مرزا اسلم نے کہا کہ میں تمام نبیوں کے قدم میں پر آپ آیا کو ہوں، وہ وہ بھی حوالہ دکھا لگائیے دیتا ہوں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. پہلے میں 1 سیکنڈ. آپ کے ویسے کتنے اور سوال ہیں یہ بھی بتا دیں تاکہ ہم مزید اگر ابھی 4 ہوئے ٹوٹل 4 4 ہو چکے تو 30 رہ گئے ہیں ہے نا؟ نہیں 29 مور 29 نہیں 30 رضی بھائی ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی. ہاں جی بھائی ہاں رضی بھائی یہ جتنے بھی سوال کریں نا ان کو ہماری طرف سے فلی ہر طرح کی بالکل اجازت ہے، بالکل. لیکن ان سے ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ ان کے ایک دوست ہیں، ان کے حوالہ جات میں اویس بھائی کو بھی دے کے آیا تھا براڈ پر، 3 دفعہ ان کے گھر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بائبل کے جو حوالے ہیں وہ ہمیں بتا دیں یا لکھ کر ہمیں دے دیں، ہم اس کا دوبارہ ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ لوگوں کو روز گمراہ کر رہے ہیں کہ وہ تیل لگانے والے، سر پر تیل لگانے والے، وہ فاحشہ عورت والے حوالے، وہ مرزا صاحب نے اپنے پاس سے باتیں کر دی. تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سب بھائیوں کے سامنے کہ وہ سوال ہمیں لکھ کر دے دیں، ہم ان کے حوالے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں رضی بھائی. تو اس کے بالکل حوالہ جات میں ان کے گھر بھی لے کے گیا تھا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا. تو ان سے یہ گزارش کریں کہ یہ جتنے بھی سوال کریں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن لیکن اس میں ہادی بھائی میں نے اویس بھائی کو حوالے لائیو دکھائے تھے، وہ نہیں انہوں نے ان کو دکھائے بعد میں؟ مجھے تو لگا تھا بتائے ہوں گے اویس بھائی. وہ 2 دن پہلے میں نے یہی سوال بتائے تھے، کہا. وہ میں نے تو بتا انہوں نے دیے تھے. جواب دیا انہوں نے کوئی؟ اس کا جواب دیا تھا انہوں نے، اس کا کیا جواب انہوں نے جواب دیا؟ یار وہ رضی اب بھائی آپ کہیں گے میں بھول گیا ہوں، اب آپ کہیں گے میں بھول گیا ہوں. نہیں میرے پاس ہے، میرے پاس ہے. اب میں نے یہ سوال بنایا، میرے اصل میں مین 2 سوال نا، اس کے پیچھے میرے مین 2 سوال ہیں، تو میں اس کی پریپریشن کر کے اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں گے انہوں نے کیا جواب دیا یا نہیں بتائیں گے؟ یار میں ان کو ادھر ایک بندے کو ادھر بلا لیتا ہوں یا ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں تاکہ وہ کلیئر اپنی پتہ کیا بات ہے، مجھے ان چیزوں سے باہر رکھیں. میں نہ ذاتیات یا وہ انہوں نے میں مرزا نے صاحب تو خود نہیں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذاتیات پہ بات کی. نہیں وہ یہ مطلب دیکھیں نا، مرزا صاحب خود کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں وہی ہوں، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود کو ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ان کا بروس، تو وہ ان کے بارے میں بری بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یار یہ باتیں نا میں اس لیے اللہ کہتا ہوں کہ مجھے اکبر اللہ اکبر. آپ نے آج حق کا ادا کیا ہے اویس بھائی. میں آپ کے سامنے ہوتا میں آپ کو جب بھی ڈالتا. ماشاءاللہ انہوں نے حق کا ادا آج کیا ہے ماشاءاللہ. ان کو داد دینی پڑے گی ہمیں. سارے بھائی ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے سارے زیادہ مولوی جو تعریف نہ کریں رضی بھائی، ان کی زیادہ تعریف نہ کریں، ان پہ کوئی فتویٰ آ جانا ہے.
کوئی بات نہیں، فتویٰ کا ان کو پہلے سے اچھا پتہ ہے. انہوں نے جب کمالات پہ کہہ دیا کہ غوث سے اعظم کون ہے، تو اس سے بڑی گستاخی بریلویت کے نزدیک ہو سکتی ہے؟ یہ بھی سوچ لیں آپ. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو تعریف کرنی نا، ان کے دوستوں بھائیوں کو پتا چلا نا کہ یہ احمدیوں کی تعریف کر کے آیا، تو انہوں نے ان کو کٹہرے میں کھڑے کر لینا. میں میں اس نے لیے احمدیوں کہہ کی رہا ہوں. میں نے احمدیوں کی تعریف نہیں کی، میں نے احمدیوں کی تعریف نہیں کی کوئی بھی. آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ نے نہیں اشارہ نہیں، کرنا. آپ نے نہیں کی، تعریف وہ کی آپ کی کر رہے ہیں. آپ میں نے کی آپ کی وہ